بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آنکھ امجد کی آواز سے کھلی۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب اٹھ جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں پھیلی روشنی سے اندازہ ہوا کہ سورج کافی اوپر آ گیا تھا۔ 7 باتھ روم ہے، اس کے بیچ پانی کا بھرا ہوا ڈرم رکھا ہے، نہا لو۔ میں کمرے کے ساتھ بنے ہوئے باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر باہر نکلا تو کمرے میں سعدیہ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ گرم پراٹھے اور کیتلی قہوے کی بھر لائی تھی۔ یہ بندوبست کہاں سے کیا؟ کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ یہ کام تمہیں اندھیرے میں کرنا چاہیے تھا، اس ٹائم تو دھواں دیکھ کر کوئی بھی اس جانب متوجہ ہو سکتا ہے۔ مجھے خیال نہیں رہا، وہ پریشان ہو گئی۔ آئندہ خیال رکھنا۔ اور ناشتہ کر لیا ہے؟ کچن میں جا کر لیتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ناشتے سے فارغ ہو کر امجد مستفسر ہوا۔ اب چلتے ہیں ذرا آوارہ گردی کے لیے۔ مس مصیبت کا کیا کریں؟ شرم کرو یار، وہ تمہاری اتنی خدمت کر رہی ہے اور تم اسے مصیبت کہہ رہے ہو۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ تقریر سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ یہ ادھر ہی رہے گی۔ اگر مکان کے مالک واپس آ گئے تب یہ کہیں چھپ جائے گی۔ اتنا بڑا مکان ہے، لیکن امید یہی ہے کہ وہ آئے گا نہیں۔ چلو پھر نکلیں۔ ہم دونوں سعدیہ کو ضروری ہدایات دیتے ہوئے اس مکان سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے سے پہلے ہم نے گلی کے خالی ہونے کا یقین کر لیا تھا۔ ہم سیدھے بازار پہنچے اور وہاں سے کمر سے باندھنے والے پرس خریدے کہ رقم کی وجہ سے ہماری جیبیں کافی بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی ہم نے اپنے لیے رہائش کی تلاش شروع کر دی۔ اس مرتبہ ہم نے ہوٹلوں سے دور رہنے کی ٹھانی تھی۔ ہم پھرتے پھراتے جنگل خیل کے مضافات میں نکل آئے۔ افغانستان کی طرف جانے والے راستے پر چائے کا کھوکھا دیکھ کر ہم چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھوکے کا مالک پختہ عمر کا قبول صورت مرد تھا۔ وہ خود چائے بنا کر اپنے گاہکوں کو سرو کر رہا تھا۔ بھائی صاحب، دودھ والی چائے مل جائے گی؟ پہلے بیٹھے ہوئے 2 گاہکوں کو قہوہ پیتے دیکھ کر میں نے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ چائے کیا دودھ پتی ملے گی صاحب؟ اچھا 2 کپ لے آؤ۔ چائے تیار ہونے تک پہلے والے گاہک رخصت ہو گئے تھے۔ چائے پیتے ہوئے میں نے امجد سے پوچھا، ماجے کیا خیال ہے اسی سے رہائش کے متعلق بات نہ کر لی جائے؟ بسم اللہ کرو، نیکی اور پوچھ۔ چائے پی کر میں نے اس سے کہا، بھائی جی ہم مسافر ہیں، آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہو جو اپنا گھر کرائے میں دینا چاہے؟ صاحب جی، جنگل خیل میں تو کئی ہوٹل والے یہی کاروبار کرتے ہیں۔ ہوٹل کے اندر کمروں کے علاوہ ان کے پاس کرائے کے کوارٹر اور بڑے مکان بھی دستیاب ہیں۔ نہیں، وہ کرایہ زیادہ لیتے ہیں اور ہم نے کافی عرصہ یہاں پہ گزارنا ہے۔ ہمیں تو کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ کرایہ بھی کم ہو اور گھر کی بنی ہوئی روٹی بھی مل سکے۔ البتہ کھانے کی ہم علیحدہ سے قیمت ادا کریں گے۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، صاحب جی میری نظر میں تو ایسا کوئی گھر نہیں ہے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ صاحب جی میرے پاس چھوٹا سا گھر تو ہے، کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ماں باپ مر چکے ہیں، بہن بھائی کوئی نہیں ہے اور شادی ابھی تک ہوئی نہیں، اس لیے کبھی خود پکا لیتا ہوں، کبھی ہوٹل سے لے کے کھا لیتا ہوں۔ شادی کر لو نا۔ شادی کر لیں گے صاحب، جب لڑکی کے باپ کا مطالبہ پورا کرنے کے قابل ہوا شادی ضرور کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں گویا اندیکھی دلہن کے خواب اتر آئے تھے۔ تمہارا نام؟ عبد المجید صاحب۔ عبد المجید بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے تیرے ہی گھر کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ کھانا پکانے کی فکر نہ کرو، اس کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں۔ مگر میرے گھر میں تو ایک ہی چارپائی ہے، وہ گڑبڑا کر بولا۔ تمہارا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں اس کی الجھن نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس درختوں کے جھنڈ کے پرلی سے مت ہے۔ اس نے تقریباً 300 گز دوری پر نظر آنے والے درختوں کے چھوٹے سے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا پھر یوں کرو، بازار سے جا کر 3 نئی چارپائیاں لے آؤ۔ میں نے 1000 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا، لیکن خیال رہے کسی کے سامنے ہمارا ذکر نہ کرنا۔ مگر صاحب جی، چھوڑو اگر مگر یار، جاؤ ہم یہیں تیرا انتظار کریں گے۔ اور وہ متذبذب سا بازار کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے امجد کو اس سے ہونے والی گفتگو تفصیل سے بتا دی۔ گھنٹے بھر بعد ہی عبد المجید ایک گدھا گاڑی پر 3 نئی چارپائیاں لادے بازار کی سمت سے آتا دکھائی دیا اور پھر وہ ہمارے قریب رکے بغیر اپنے گھر کی جانب نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے خوش قسمتی سے چائے پینے کے لیے کوئی بھی گاہک نہیں آیا تھا۔ اس کی واپسی تک ہم اس کے متعلق ہی گفتگو میں مصروف رہے۔ یہ لے صاحب۔ واپس پہنچی اس نے 500 کا نوٹ اور کچھ ریز گاڑی میں ہی جانے بڑھائی۔ چارپائیوں کی قیمت اور کرائے سے یہ رقم بچ گئی ہے، انہیں فی الحال اپنے پاس رکھو اور چلو ہمیں اپنا گھر دکھاؤ۔ کھوکا بند کر کے وہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کے گھر کی لوکیشن ہمیں کافی پسند آئی تھی۔ اس کے ساتھ بقیہ معاملہ طے کر کے اور اسے رات کے وقت اپنی آمد کا بتلا کر ہم اس سے رخصت ہو گئے۔ وہاں سے سیدھے ہم مکان میں واپس آئے، لیکن بازار سے گزرتے وقت میں نے سعدیہ کے لیے زنانہ جوتی لینا نہ بھولا۔ سعدیہ بڑی بے چینی سے ہماری منتظر تھی۔ دن کا بقیہ حصہ ہم نے اسی مکان میں گزارا۔ رات کا اندھیرا چھاتے ہی ہم وہاں سے نکل آئے تھے۔ عبد المجید کے گھر تک ہم بغیر کسی حادثے کے پہنچ گئے۔ اس کا چھوٹا سا مکان 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ کچن کے نام پر صحن کے کونے میں چھوٹے چھوٹے 2 چولہے بنے ہوئے تھے۔
سارا مکان مٹی کے کچے بلاکوں سے بنایا گیا تھا۔ کمروں کی نسبت صحن کافی بڑا تھا۔ صحن کے اندر 2-3 پیڑ بھی موجود تھے۔ ہمارے لیے کھانا اس نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ سعدیہ کا تعارف ہم نے اپنی قریبی عزیزہ کے طور پر کرایا تھا۔ کھانا کھا کر ہم تھوڑی دیر گپ شپ کرتے رہے اور اس کے بعد سو گئے۔ رہائش کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا تھا۔ اب ہم یکسو ہو کر چودھری کی تلاش کا آغاز کر سکتے تھے۔ عبد المجید چہرے مورے سے اچھے کردار کا شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ساتھ غربت نے اس کے اندر ایک عجیب سی تواضع اور انکساری پیدا کر دی تھی۔ اگلی صبح جبکہ وہ اپنے کھوکھے پر جا چکا تھا، ہم دونوں سعدیہ کو گھر میں چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ ملک صاحب، مس مصیبتیں کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب چودھری کی تلاش کا باضابطہ آغاز کر دینا چاہیے۔ سعدیہ کا مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ بھائی، عبد المجید غیر شادی شدہ ہے، دوسری جانب سعدیہ ٹھہری بیوہ، اب وہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے تو دونوں کا تو فائدہ ہو گیا نا۔ بات تو تمہاری معقول ہے، مگر پہلے سعدیہ سے پوچھنا پڑے گا آیا اسے بھی یہ رشتہ قبول ہے یا وہ جانوں کا انتظار کرے گی۔ وہ میری بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، کسی ایک کو تو بخش دو۔ ایک انڈیا میں جناب کی منتظر ہے، دوسری رحمان خیل میں چشم برا ہے اور تیسری یہاں ڈھونڈ لی۔ بکواس مت کرو، میں چڑ گیا۔ میں نے کب رضیہ یا سعدیہ سے اظہار محبت کیا ہے؟ البتہ شیتل کو میں نے جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہا تھا کہ اپنے مسائل سے نمٹنے کے بعد اس کے پاس انڈیا آنے کی کوشش کروں گا۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ تو لڑکیوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر تو اس موضوع کو ختم کر دے، میں تنگ آتے ہوئے بولا۔ چل پھر بازار چلتے ہیں تاکہ مختلف ہوٹلوں کی بکنگ والوں سے چودھری کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب کی ہے نا کام کی بات، میں اسے شاباش دی اور وہاں سے ہم بازار کی طرف چل پڑے۔ جنگل خیل میں ٹوٹل 5-6 ہوٹل تھے اور تمام ہم نے شام تک چھان مارے، مگر وہ چودھری کے نام یا اس کے حلیے سے بھی ناواقف تھے۔ اس دن ہم ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ عبد المجید ہمارا منتظر تھا، ہمیں دیکھتے ہی مستفسر ہوا، آپ نے دن کا کھانا کہاں کھایا ہے؟ شکر کرو رات کے کھانے پہ آپ پہنچے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ مطلب یہ کہ جنگل خیل میں ہماری آمد کا مقصد اپنے دشمن کی تلاش ہے، جس کا نام چودھری اکبر ہے۔ پہلے ہمیں سعدیہ کی فکر رہتی تھی، اب چونکہ اس کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا ہے تو ہم نے بھی باقاعدہ اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ تم سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر تمہیں چودھری اکبر کے متعلق کوئی خبر پتہ چلتی ہے تو بغیر کسی تاخیر کے ہمیں بتا دینا، اس کا حلیہ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے چودھری اکبر کا حلیہ تفصیل سے اسے بتا دیا۔ ٹھیک ہے عبداللہ بھائی، مجھے جیسے ہی اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا میں ضرور آپ کو خبر کر دوں گا۔ اسی وقت سعدیہ کھانا لے کر آ گئی۔ ہمارے آگے کھانا رکھنے کے بعد وہ خود کمرے میں گھس گئی۔ وہ ہمارے درمیان بیٹھنے سے اعتراض کرتی تھی اور اس کی وجہ اس کی شرم و حیا تھی۔ غیر مردوں کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری تھی، ورنہ شاید کب کی وہ ہم سے علیحدہ ہو گئی ہوتی۔ دوسری طرف ہم دونوں بھی انسانی ہمدردی کی وجہ سے اسے ساتھ لیے پھرتے تھے، ورنہ ہمیں بھی اسے ساتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ دونوں کھانا کھاؤ، میں نے سعدیہ سے کوئی بات کرنی ہے، کھانا بھی اس کے ساتھ ہی کھا لوں گا۔ میں سعدیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ میں دروازہ ہلکے سے کھٹکھڑا کر اندر داخل ہوا۔ آپ؟ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلام کا جواب تو دے دو۔ وعلیکم السلام، آئیں بیٹھیں۔ شکریہ۔ میں کمرے میں پڑی اکلوتی چارپائی پر بیٹھ گیا، وہ بھی چارپائی کے کنارے پر ٹک گئی۔ سعدیہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تجھے زحمت دی۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی حکم کرو۔ اس دن جنگل خیل میں داخل ہوتے وقت میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی کہ کسی بھی پرامن علاقے میں چلی جاؤ اور کسی شریف آدمی سے شادی کر لو، مگر تم نے میری بات کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ اب میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ دوبارہ وہی بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ عبد المجید بہت اچھا، نیک خصلت اور شریف جوان ہے۔ اس کے ساتھ شادی کر کے تمہاری کافی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اس کو بھی ایک اچھی شریک حیات کی ضرورت ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہاری نسبت اس سے طے کر دوں۔ میں نے نپے تلے الفاظ کے ساتھ اپنی بات اس تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے عجیب سی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اس کی نگاہ میں ہزار شکوے پنہاں تھے، مگر زبان سے اس نے کسی گلی شکوے کا اظہار کرنے کی بجائے صرف اتنا کہا، آپ میرے لیے بھلا ہی سوچیں گے، میں آپ کی کسی بات سے انحراف نہیں کر سکتی۔ سعدیہ، میں تمہاری جذبات سمجھتا ہوں، مگر افسوس کہ تم میرے حالات سے ناواقف ہو۔ تمہارے لیے مختصراً اتنا ہی کافی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ تمہاری جیسی شریف اور خوبصورت لڑکی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ باسم خان ناشکرا تھا، اس لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ باقی میں تمہیں دھوکے میں رکھ کر تیری معصومیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں محفوظ ہاتھوں کے حوالے کر کے ہم اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے فارغ ہو جائیں کہ جس کے لیے ہم جنگل کھیل آئے تھے۔ میں نے کوئی گلہ شکوہ تو نہیں کیا آپ سے، وہ ہولے سے بولی۔ کچھ شکوے ایسے ہوتے ہیں جو بے کہے مخالف تک پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال ہم دونوں دوستوں کی کسی بات سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہو تو درگزر کرنا اور یہ کچھ رقم رکھ لو۔ میں نے 500 والے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی سمت بڑھائی۔ یہ تمہیں اور تمہارے ہونے والے شوہر کو نئی زندگی کی شروعات میں مدد فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو بے تکلف بتا دینا۔
اتنی زیادہ رقم میں وہ گڑبڑا گئی۔ کوئی بڑی رقم نہیں ہے بھائی، اس سے بھی بڑھ کر بہنوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم پردیس میں ہیں۔ خدا ہر بہن کو آپ جیسے بھائی دے، وہ جذبات سے رندھی ہوئی آواز میں بولی، اور پھر اپنے آنسو چھپانے کے لیے میری جانب سے رخ پھیر لیا۔ وہ آنسو شاید اپنے محبوب سے ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی کی وجہ سے نکلے تھے، یا پھر بھائی سے ملنے کی خوشی میں باہر آ گئے تھے۔ میں اس بات سے بے خبر تھا۔ میں نے اس کے جذبات کو نارمل کرنے کے لیے کہا، اب یوں کرو کہ فٹافٹ کھانے کا بندوبست کرو، میں نے صبح کھاتی ہوں، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ آپ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکے ہیں۔ میں ابھی لائی۔ وہ باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی کھانا لے کر آ گئی۔ کھانا ہم دونوں نے اکٹھے کھایا۔ کھانے کے دوران میں نے ایک دفعہ پھر اس کا اندیہ لینا چاہا، سعدیہ یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہم پر بوجھ تھیں، اور موقع ملتے ہی ہم نے تم سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ میں نے ابھی تک عبد المجید سے تیرے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اگر وہ تجھے ناپسند ہو تو بے جھجک بتا دو۔ اگر میں عبد المجید کو ٹھکرا بھی دوں تو کون سا مجھے کسی نے مل جانا ہے، اگر آپ نہیں تو پھر کوئی بھی شریف آدمی صحیح جو اس پہاڑ سے زندگی کو گزارنے میں مدد دے۔ گڈ، میں تعریفی لہجے میں بولا، اس کو کہتے ہیں سمجھداری۔ کھانا کھا کر میں نے اس سے اجازت لی اور باہر آ گیا۔ امجد اور عبد المجید گپے ہانکتے ہوئے مصروف تھے۔ عبد المجید کی اردو سننے کے لائق تھی۔ مجھے دیکھتے ہی امجد چہکا، کیا رہا؟ وہ تیار ہے، اب جناب کی مرضی معلوم کرنی ہے۔ میرا اشارہ عبد المجید کی جانب تھا۔ اسے بھی آپ ہی سمجھائیں، میری تو آدھی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ امجد کو ٹھیک ہے کہہ کر میں عبد المجید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عبد المجید، ہیبت خان اور باسنت خان کو جانتے ہو؟ جی ہاں، آپ غالباً ڈابیر والے ہیبت خان اور باسنت خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کے بارے میں تو مجھے آج پتہ چلا ہے کہ دونوں قتل ہو گئے ہیں۔ کب؟ 2-3 دن پہلے۔ کیسے آدمی تھے؟ ٹھیک ہی تھے، وہ مبہم لہجے میں بولا۔ ان کے قتل کی وجوہات سے واقف ہو؟ بس لوگ مختلف قسم کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے ان کی چچا زاد بھائی جانان خان کا ہاتھ ہے، کوئی ان کے دشمنوں کی کارستانی بتلاتا ہے، کسی کی نظر میں باسم خان کی بیوی کے آشنا کا کام ہے۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر اصل کہانی سنو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے سعدیہ کی کہانی سنا دی، اس کے ساتھ مختصراً اپنے بارے میں بتا دیا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے میری گفتگو سنتا رہا۔ اب تجھے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں کیوں اس قسم کے مکان کی تلاش تھی۔ جی، وہ جو پوری طرح میری کہانی میں کھویا ہوا تھا، اس یکدم استفسار پر وہ خلاصہ گیا۔ باسم خان کی بیوی اب ہم دونوں کی منہ بولی بہن ہے، بہت شریف اور صاف کردار کی لڑکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی منظور تھی، ورنہ اب تک شاید اس کی بوٹیاں بھی چیل کوے کھا گئے ہوتے۔ بہرحال منہ بولی بہن ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر عائد ہوتی ہے، اور بہنیں اپنے شوہر کے گھر ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تیری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ ایک بار پھر گڑبڑا گیا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ میں چلنے میں تو اس کا منہ حیرانی سے کھلا رہا، اور پھر جیسے ہی اس کی بات سمجھ میں آئی وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھ کر میرے قدموں میں آ بیٹھا۔ عبداللہ بھائی، خدا کی قسم شہزادیوں کی طرح رکھوں گا۔ وہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لجاجت بھرے لہجے میں بولا، ارے کیا کر رہے ہو؟ اس کے رد عمل پر خفیف سا ہو گیا، مگر وہ میری بات انسنی کرتا ہوا اپنی لے میں شروع رہا۔ اگر ذرا بھی شکایت کا موقع دوں تو میرا سر اور آپ کا جوتا گردن بھی کاٹ دوں تو اف نہیں کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، میرے گھٹنے تو چھوڑ دو، میں نے ہنستے ہوئے بولا۔ میں نے اسے کان سے پکڑ کر زور سے کھینچا تو وہ ہائے کر کے اٹھ گیا۔ اب یقین آیا؟ کچھ وہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، باقی شادی ہونے کے بعد آ جائے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو عبداللہ بھائی پھر کب؟ 4 مہینے 10 دن بعد۔ کیا مطلب؟ بیوقوف، وہ بیوہ ہے، عدت گزار کر ہی تجھ سے بیاہ سکتی ہے۔ میرے تو ذہن سے نکل گیا تھا، وہ شرمندگی سے بولا۔ بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے بھی تجھے قبول کرنے کی رضامندی دے دی ہے، اور اس سے یہی بات پوچھنے کے لیے میں تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس گیا تھا۔ اچھا؟ اس کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی، اور وہ بھی جھیپے انداز میں ہنس پڑا۔ اس کے بعد میں نے امجد کو بھی شامل گفتگو کرتے ہوئے عبد المجید سے ہونے والی گفتگو سنا دی، اور پھر رات گئے تک ہم اسی موضوع پر مصروف گفتگو رہے۔ عبد المجید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہماری کس طرح خاطرداری کرے۔ سعدیہ جیسی خوبصورت لڑکی سے شادی اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ لیٹنے کے بعد بھی جب تک مجھے نیند نہ آ گئی، عبد المجید بستر پر کروٹیں لیتا نظر آ رہا تھا۔ صبح بھی وہ ہم سے پہلے اٹھ گیا، شاید اسے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔
اگلے تو 3 دن ہم نے چودھری کی تلاش میں گزارے مگر اس کے بارے میں ہمیں کوئی سراغ نہ مل سکا، اور پھر چند دن مزید جنگل خیل میں گزارنے کے بعد ہم نے عبد المجید سے دوسرے جنگل خیل کے بارے میں معلومات حاصل کی اور عارضی طور پر اس سے الوداع ہو کر ایک دوسرے جنگل خیل کی طرف چل پڑے۔ رقبے کے لحاظ سے وہ پہلے والے جنگل خیل کے برابر ہی تھا، البتہ اس کی آبادی اس سے کم تھی۔ اس کے قرب و جوار میں کافی چھوٹے چھوٹے گاؤں پھیلے ہوئے تھے۔ اس تمام علاقے کو چھاننے میں ہمارے 2 ہفتے گزر گئے، مگر ہم ہنوز پہلے دن کی طرح چودھری کے متعلق چھوٹی سے چھوٹی اطلاع پانے میں بھی ناکام رہے۔ وہاں سے واپس ہم عبد المجید کے پاس آ گئے۔ ہمارے بعد وہ بھی اپنے طور پر چودھری کی تلاش میں سرگرداں رہا تھا، مگر وہ بھی ہمیں کوئی خوشخبری نہ سنا سکا۔ 2 دن اس کے پاس ٹھہرنے کے بعد ہم افغانستان کی سرحد پار کر گئے اور سرحدی علاقوں کو اچھی طرح چھان پھٹک کر مہینے بھر کے بعد جنگل خیل واپس آ گئے۔ ان دونوں سفروں میں خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آیا جو قارئین کے گوش گزار کیا جا سکے۔ اس دن صبح کو اٹھ کر ہم سعدیہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے پراٹھوں کے ساتھ انصاف کرنے میں مشغول تھے۔ امجد چائے کے گھونٹ کے ساتھ نوالے نگلتے ہوئے بولا، جانو صاحب میری مان لو، طوفان خان نے ہمیں ڈبل کراس کیا ہے۔ یہ بات وہ اس سے پہلے بھی چند مرتبہ کر چکا تھا۔ یار ماجے، وہ اس قسم کا بندہ لگتا تو نہیں تھا۔ یار لگنے کو چھوڑ دو، اگر اس بات پر جائیں تو بھی شکل اور باتوں سے کافی شریف نظر آتا ہے، پر حقیقت کیا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا کوئی کرارا سا جواب دیتا، عبد المجید ایک جھٹکے سے گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں، وہ شاید اپنے کھوکے سے بھاگ کر آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بھائی، وہ بمشکل چڑھی ہوئی سانسوں میں میرا نام لے پایا۔ ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ عبداللہ بھائی، چودھری میرے کھوکے پر بیٹھا چائے پی رہا ہے۔ اس نے اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کی۔ کیا؟ مجھے لگا جیسے آسمان پھٹ کر میرے سر پر آن گرا ہو، اور پھر پہلے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد ہم دونوں اپنی پوری رفتار سے عبد المجید کے کھوکے کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ وہ چند 100 میٹر کا فاصلہ ہمیں کافی طویل محسوس ہو رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔